ہر شخص کو راضی رکھنا منافق آدمی کا کام ہے۔ بعض امیر اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش رہتے ہیں۔ سب سے بڑی خوش فہمی یہ سوچ لینا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے اہم ہیں۔ اس معاشرے میں اہمیت انسانوں کی نہیں، بعض مفادات کی ہے۔ مفاد ختم تو اہمیت ختم۔ ہم بن کر کب جیتے ہیں؟ ہمیں دوسروں کے پاس موجود نعمتیں چاہیے، لیکن ان کی تکلیفیں نہیں۔ ان کے سکھ دکھائی دیتے ہیں لیکن ان کی مصائب اور مشکلیں نہیں۔ اگر ہم بن کر رہیں تو بہت سکھی رہیں۔ انسان اچھا یا برا خود اپنی مرضی سے بنتا ہے۔ اچھا انسان برے لوگوں میں رہ کر بھی برا نہیں بنتا، بلکہ ان میں بھی کچھ اچھائیاں ڈھونڈ کر اپنا ہی لیتا ہے۔ ظرف تو اپنا ہے، فطرت اور ایمان تو اپنا ہے، تو کوئی اور کیسے آپ کو برا بنا سکتا ہے؟ کسی بھی چیز کے لیے اللہ سے برداشت نہیں بلکہ صبر مانگا کریں، کیونکہ جب اللہ ہمیں کوئی تکلیف دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے برداشت مانگی تھی تو اب اسے برداشت کر کے دکھاؤ۔ اس لیے اپنے رب سے بس صبر مانگا کریں، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلہ بنانے والے پر چھوڑ دو۔ عقل کی کروڑوں دلیلیں اللہ نے ایک گناہ بھی معاف نہیں کرا سکتی، لیکن ندامت کا ایک آنسو زندگی بھر کے گناہ معاف کرا سکتا ہے۔ لوٹ آؤ اللہ کی طرف اس سے پہلے کہ لوٹ جاؤ اللہ کی طرف۔ ایک نیک آدمی شادی کے بعد بیوی کو لے کر اپنے گھر لوٹ رہا تھا۔ راستے میں سمندر عبور کرنا پڑتا تھا۔ آدمی نے ایک کشتی کا انتظام کیا اور وہ دونوں سمندر عبور کرنے لگے۔ کشتی بیچ سمندر پر پہنچ رہی تھی کہ سمندر میں طوفان آ گیا۔ اس صورتحال میں بیوی کا خوف سے برا حال ہو گیا، لیکن آدمی ایسے اطمینان سے بیٹھا رہا جیسے کچھ غیر معمولی نہیں ہو رہا۔ یہ دیکھ کر بیوی کو حیرت ہوئی اور وہ غصے سے چلا اٹھی، آپ کو نظر نہیں آ رہا طوفان کشتی کو ڈبونے لگا ہے؟ ہماری موت سر پر ہے اور آپ اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ یہ سنتے ہی خاوند نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور بیوی کی شہ رگ پر رکھ دی۔ بیوی ہنس پڑی اور بولی، یہ کیسا مذاق ہے؟ خاوند نے پوچھا، کیا آپ ابھی موت سے خوفزدہ نہیں ہو رہی؟ کیا آپ کو نہیں لگ رہا کہ میں آپ کا گلا کاٹ دوں گا؟ یہ سن کر بیوی بولی، مجھے آپ پر اور آپ کی محبت پر اعتماد ہے۔ مجھے پتا ہے آپ مجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور یہ تلوار آپ کے ہاتھ میں تو ہے پر مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ سن کر خاوند بولا، جیسے آپ کو میری محبت پر اعتماد ہے ویسے ہی مجھے اللہ کی محبت پر یقین ہے، اور یہ طوفان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو اسے روک لے، چاہے تو ہماری کشتی ڈبو کر بھی ہمیں بچا لے۔ یاد رکھو، اللہ جو بھی فیصلہ کرے وہ ہمارے حق میں بہترین ہوتا ہے۔ شیطان گھروں میں آتش زدگی کا سبب بنتا ہے، اور یہ کام بعض حیوانات کے ذریعے بھی کرواتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سونے لگو تو اپنے چراغوں کو بجھا دیا کرو، کیونکہ شیطان چوہیا جیسی چیزوں کو ایسی باتیں سمجھاتا ہے تو وہ تم کو جلا دیتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ لڑکیوں کو آزاد ضرور ہونا چاہیے، انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا ضرور ہونا چاہیے، لیکن پاؤں میں جوتیاں تربیت کی پہنیں۔ اسلامی اقتدار، ادب، تمیز، اچھے برے، صحیح غلط کی پہچان رکھنی چاہیے۔ صرف دنیاوی تعلیم اور فیشن میں آگے بڑھ جانا تربیت نہیں کہلاتی۔ لوگوں کے رویوں پر شکوہ کرنا چھوڑ دیں، جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی تقسیم کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ سب کی جھولیاں اپنائیت، محبت اور خلوص سے بھری ہوئی ہوں۔ جاہل کی بکواس پر خاموش رہنا بھرپور جواب ہے۔ شہد کی مکھی اور گھریلو مکھی۔ شہد کی مکھی کا طرز عمل اپنائیں جو میٹھے پر بیٹھتی اور کڑوے سے کتراتی ہے۔ گھریلو مکھی کی طرح نہ ہو جو ہمیشہ زخموں کی تلاش میں رہتی ہے۔ اپنے دن سے روزانہ ایک مخصوص حصہ نکال کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے یہ آپ کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لاتا ہے۔ زندگی بہترین ہونا شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے جہاں سے ہماری توقعات زندگی سے کم ہونا شروع ہوتی ہیں۔
زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہوں۔ آج کے دور میں تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کبھی کوشش نہ کریں بلکہ اپنے مالی حالات ٹھیک کریں، تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ تعریفوں کے پل کے نیچے مطلب کی ندیاں بہتی ہیں۔ کون اچھا ہے اور کون برا، اس کے لیے اللہ نے آپ کی رائے نہیں مانگی۔ پیسے کی امیری تو عام ہے، دل کی امیری اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا۔ نمبر 1 اللہ کو، نمبر 2 اس کی مخلوق کو، اور نمبر 3 اپنی اوقات کو۔ بعض اوقات ہم ذہنی سکون کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے۔ انسان چاہتا ہے اڑنے کو پر ملے، اور پرندے سوچتے ہیں کہ رہنے کو گھر ملے۔ موجود نعمتوں کی قدر کرنا ہی اصل شکر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہر آنے والے نے ایسے پلٹ جانا ہے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، ممکن ہے وہی اللہ کی رضا کا سبب ہو۔ جب خلوتوں یعنی تنہائیوں کو سنوار لیا جائے تو اللہ تعالیٰ جلوتوں کو بھی خوبصورت بنا دیتا ہے۔ یہ دل ہی تو ہے جو بغیر رکے سالوں کام کرتا ہے۔ اسے سکون دیں، چاہے یہ آپ کا ہو یا آپ کے اپنوں کا۔ محبت صرف وہی حلال ہے جو نکاح کے بعد ہوتی ہے۔ بنا نکاح کے سوشل میڈیا کی یہ محبتیں سوائے جہنم کی آگ اور ذلت کے سوا کچھ نہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو آپ کے قدم ہمیشہ اٹھنے چاہیے، رکنے نہیں چاہیے۔ لوگ سوال و اعتراض کرتے ہیں، اس لیے ہیں کہ آپ کی رفتار کو کم کیا جا سکے۔ جواب مت دیں، زندگی کے بھرپور مزے لیں، اپنے لیے ٹائم نکالیں اور کسی مخلص ساتھی کے ہمراہ باہر نکل جائیں۔ آپ اپنی اچھائی سے صرف اس کا دل جیت سکتے ہیں جو اپنی برائی سے آپ کی اچھائی کا دشمن نہ ہو۔ جو کان موسیقی سننے کے عادی ہوں وہ کان قرآن پاک کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اگر آپ قرآن پاک کی لذت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو موسیقی سننا چھوڑ دیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ کا قول ہے، میں نے قرآن اور حدیث کی کتابوں کی ورق گردانی کی، مگر سود سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں دیکھا، کیونکہ سود اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ سمجھداری کی باتیں 2 طرح کے لوگ کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والے، دوسرا جنہوں نے کم عمری میں زیادہ مشکلات دیکھی ہوں۔ فیملی کی پرابلمز لائف کی بہت سی ہیپینس کھا جاتی ہیں، لیکن یہ آپ کو سٹرونگ بنا دیتی ہیں۔ آج کل لوگ بلوٹوتھ کی طرح ہو گئے ہیں، اگر ان کے قریب رہو تو کنیکٹ رہیں گے، اور اگر دور چلے جاؤ تو دوسری ڈیوائس ڈھونڈ لیتے ہیں۔ عورت اگر سمجھ جائے تو اس کے لیے سب سے بڑی گالی کسی کی گرل فرینڈ کہلانا ہے۔ اعمال بد کی وجہ سے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے انسانوں کو حق بات بھی افسانہ ہی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ ہماری زندگی ایک بہتی ندی کی طرح ہے، اور اس زندگی میں آنے والی مشکلات اس بہتے ندی میں پیدا ہونے والی لہروں کی طرح ہیں، جو آتی اور جاتی رہتی ہیں لیکن کبھی اپنی جگہ ٹھہری نہیں رہتی۔